لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي مدرك صمدي الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في حديث القدس عبدي عتيني أجعلك مثلي صلوات علی محمد تو ظاہر ہے جلوس کی مجلس سے بہت تاخیر انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ڈھنگ سے سن لیا تو 10 بجے تک ختم کر دوں گا چونکہ شب جمعہ ہے اور عبادت کی رات دعا کی رات اور منسوب ہے یہ پروگرام اس ذات والا صفات سے کہ جو مقام عبدیت میں اتنا بلند تھا کہ جب اللہ نے اسے معراج پر بلایا تو یہ نہیں کہا کہ معراج رسول کو ہو رہی یا نبی کو ہو رہی ہے بلکہ مقام عبدیت کو واضح کرنے کے لیے اس نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہ مقام عبدیت اتنا بلند و بالا اس نبی کے لیے کہ اللہ نے نماز میں جو گواہی دلوایا ہم سے رسالت و نبوت سے پہلے اس کی عبدیت کی گواہی ہے. اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. یہ مقام عبدیت ایسی چیز ہے اگر یہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا. چونکہ میرے عزیزو عبد خدا ہونے میں عزت و شرافت و کرامت ہے. دنیا کے عبد بننے میں ذلت و رسوائی ہے. ذلت و رسوائی ہے. یہی تو امام حسین نے کہا تھا الناس عبید الدنیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام حسین نے یہی کہا تھا الناس عبید الدنیا. لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین اس وقت تک ان کی زبان پہ رہتا ہے جب تک ان کو دین سے فائدہ رہتا ہے. جہاں پر دین ان کے مخالف ہوا دیندار بھی کم ہو جاتے ہیں. لہٰذا میرے عزیزو عبد خدا بننے میں کرامت و شرافت ہے چونکہ اس نے اپنے ان بندوں کو شرافت و کرامت عطا کیا. لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے عزت والا بنایا ہے شرافت دیا ہے. کہیں پر اس نے ہمارے اس عبدیت کے اعزاز کے لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس حضرت انسان کو
احسن تقویم میں بنایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم انسانوں کو احسن تقویم میں بنایا ہے، تو آپ تصور کریے جب ہم کو خدا نے احسن تقویم کی منزل میں بنایا ہے تو جس کو خدا حسن کہہ رہا ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی خلقت کیسی ہوگی، اس کی مقام عبدیت کیسی ہوگی۔ اور میرے عزیزو، چونکہ شب جمعہ ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے یہ دنیا کی تمام چیزیں خدا نے کس کے لیے بنایا ہے؟ اسی حضرت انسان کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے حضرت انسان، خلقت الاشیاء کلہا لأجلک، اے حضرت انسان، دنیا کی یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نیلگوں آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے، یہ زمین کا وسیع و عریض فرش تمہارے لیے، یہ احجار و اشجار تمہارے لیے، یہ شمس و قمر تمہارے لیے، یہ سورج و چاند کی قندیلیں تمہارے لیے، یہ ستاروں کی جھرمٹ تمہارے لیے، یہ دریا، یہ سمندر تمہارے لیے، یہ ہری بھری کھیتیاں تمہارے لیے، یہ باد صبا تمہارے لیے، یہ شمالی و جنوبی ہوا تمہارے لیے، سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر غور یہ بھی کرو کہ تمہیں کس کے لیے پیدا کیا، توجہ چاہتا ہوں۔ اے میرے بندو، دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تم کو اپنے لیے بنایا، ہمارے بن کے رہو، ہم تمہارے ہو جائیں گے، ہمارے مطیع ہو جاؤ، ساری چیزیں تمہاری اطاعت گزار بن جائیں گی۔ میرے عزیزو، مفہوم عبادت کے لیے اور عبادت کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ خدا وند متعال نے انسانوں اور جنوں کی خلقت کے ہدف کو عبادت قرار دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ خدا نے نبیوں اور رسولوں کی بعثت کے ہدف کو عبادت قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ ہمارے بندوں کو طاغوت کی عبادت سے نکال کر کے خدا کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے انبیاء اور رسولوں کا خدا وند متعال نے اہتمام کیا ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں فبعث اللہ محمدا بالحق لیخرج عبادہ من عبادت الاوثان الى عبادتہ، خدا وند متعال نے حضرت محمد کو بطور حق مبعوث کیا۔ کس لیے مبعوث کیا؟ تاکہ اس کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر کے خدا کی عبادت کی طرف لے آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا ہمیں غور کرنا ہے خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہم کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اور میرے عزیزو، عبادت یعنی خدا کی بارگاہ میں اظہار ذلت، عبادت یعنی خدا کے برابر عالی ترین اظہار تذلل، یہ ہے عبادت۔ اور میرے عزیزو، انسان عبادت کا مفہوم یہ اور واضح کر دوں اپنے جوانوں کے لیے، عبادت یعنی اپنے تمام شعبہ حیات کو خدا کی رضا میں لگانا، یہ عبادت ہے۔ اپنے تمام امور کو رنگ الہی میں رگنے کا نام عبادت ہے۔ اپنے وجود کو رنگ الہی میں رگنے کا نام عبادت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون،
خدا کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے، اور وہ رنگ خدا کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی رنگ توحید سب سے بہتر رنگ ہے، رنگ اطاعت سب سے بہتر رنگ ہے، رنگ طہارت سب سے بہتر رنگ ہے، رنگ ولایت اہل بیت سب سے بہتر رنگ ہے۔ جس نے اپنے کو اس رنگ الہی میں رنگا، میرے عزیزو جانتے کیا ہوگا؟ دنیا کے رنگ تو کم رنگ پڑ سکتے ہیں، مگر الہی رنگ کم رنگ نہیں پڑ سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ الہی رنگ کبھی کم رنگ نہیں پڑ سکتا۔ لہٰذا جن لوگوں نے، جن شخصیتوں نے اپنے امور کو، اپنے وجود کو رنگ الہی میں رگا اور دریائے عبادت میں اپنے کو فنا کر دیا، دریائے معرفت خدا میں اپنے کو فنا کر دیا، اتنا رگا، اتنا فنا فی اللہ کیا، اتنا ممسوس فی ذات اللہ کیا کہ اب آنکھیں علی کی ہوں گی، عین اللہ کہلائی جائیں گی۔ توجہ چاہتا ہوں، ہاتھ علی کا ہوگا، ید اللہ کہلایا جائے گا، سینہ علی کا ہوگا، صدر اللہ کہلایا جائے گا، پہلو علی کا ہوگا، جنب اللہ کہلایا جائے گا، خون علی کا ہوگا، سار اللہ کہلایا جائے گا، آل علی کی ہوگی، آل اللہ کہلائی جائے گی، دوست علی کے ہوں گے، رضی اللہ کہلائے جائیں گے، دشمن ان کے ہوں گے، لعنت اللہ کہلائے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیزوں، عبادت یعنی یہ انسان اپنی زندگی کو، اپنے امور کو، اپنے وجود کو رنگ الہی میں رنگتا چلا جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے تمام زندگی کے امور کو وقف کر دے۔ اور جب ایسا ہوگا میرے عزیزوں تو دو بڑا فائدہ ملے گا۔ ایک، انسان فانی چیز کو باقی بنا دے گا، فانی کو باقی بنائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں صاحب، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے لوگ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اگر انسان چاہتا ہے اپنے وجود کو باقی رکھے، اپنے امور کو باقی رکھے، تو اسے چاہیے خدا کی ذات سے منسوب کر دے، چونکہ خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اب جتنی چیزیں اس سے منسلک ہو جائیں گی وہ سب باقی رہیں گی۔ اب آپ سمجھے آج تک اہل بیت کا نام کیوں باقی ہے؟ چونکہ انہوں نے اپنے وجود کو منسلک کر دیا خدا کی ذات سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھ رہے ہیں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ و شیبہ سب فنا ہو گئے، مگر محمد کی ذات باقی ہے۔ حاکم شام فنا فی النار ہو گیا، تاریخ کے کوڑے میں جا کر کے دفن ہو گیا، مگر علی کی ذات باقی ہے۔ حسن مجتبیٰ کیوں باقی ہے؟ مگر حاکم شام ان تمام شرائط صلح کے ساتھ فنا ہو گئے۔ کیوں فنا ہو گیا؟ وہ کیوں فنا ہو گئے؟ یہ کیوں باقی ہے؟ چونکہ اس ملعون نے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ و شیبہ نے، ان لوگوں نے اپنے کو وجود خدا سے دور رکھا، اس دریائے معرفت الہی سے دور رکھا، بندگی خدا سے دور رکھا، لہٰذا دور ہوتے چلے گئے اور پستی میں گرتے چلے گئے، مگر ان لوگوں نے اپنے وجود کو خدا کی ذات سے منسوب کر دیا، منسلب کر دیا۔ اب چونکہ خدا باقی رہنے والا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، خدا کا چہرہ باقی رہے گا، خدا کی ذات
باقی رہے گی۔ اب جو لوگ بھی اپنے کو ذات الہی سے منسلک کریں گے، منسوب کریں گے، چونکہ وہ باقی ہے، اب یہ بھی باقی رہیں گے۔ جب تک خدا کی خدائی ہے محمد کا نام باقی رہے گا، جب تک خدا کی خدائی ہے علی کا نام رہے گا، جب تک خدا کی خدائی ہے حسن مجتبیٰ کا وجود باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب اے عزیزوں میں ترجمہ کر دو حدیث قدسی کا کہ ارشاد ہوتا ہے عبدی، اے میرے بندے، اطعنی، میری اطاعت کر، اجعل کا مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اللہ، مولوی صاحب نے تو یہی تو پڑھایا، اگر دو خدا ہوتے دونوں میں لڑائی ہوتی، دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایک کہتا کہ دھوپ نکلے، ایک کہتا بارش ہو، یہی تو پڑھایا گیا صاحب، ممکن نہیں ہے۔ اور خدا تو کہہ رہا ہے عبدی اطعنی اجعل کا مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ میرے عزیزو، یہ ذات میں اپنے جیسا نہیں بلکہ صفات میں اپنے جیسا۔ اگر تو میری اطاعت کرے گا میں اپنی صفات کا تمہیں مظہر بنا دوں گا۔ قدرت میری ہوگی، ظاہر علی مرتضیٰ کے بازوؤں سے ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی تو علی نے کہا تھا خیبر میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے، قوت ربانی سے قوت ہماری ہوگی، ظاہر علی کے وجود سے ہوگی، سخاوت ہماری ہوگی، دسترخوان حسن مجتبیٰ سے ظاہر ہوگی۔ میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، یعنی اپنی صفات کا مظہر بنا دوں گا۔ اور میرے عزیزو لطف آ جائے گا، آپ بہت اچھی طرح سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ ہے، فرمایا خدا نے انا حیٌ، میں ایسا زندہ ہوں، لا اموت، جو کبھی مر نہیں سکتا، اجعلک حیًّا لا تموت، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں بھی تمہیں ایسا زندہ بنا دوں گا، کبھی مر نہیں سکتے ہو۔ انا غنی لا افتقر، میں وہ خدا ہوں جو کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں بھی ایسا غنی بنا دوں گا، کسی کا محتاج نہیں ہو سکتے ہو۔ اب آپ کے ذوق کا جملہ، میرے عزیزو، دنیا کسی کو غنی کہہ دے اور بات ہے، خدا کسی کو غنی بنائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت شکریہ۔ میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ انا حی لا اموت، میں وہ خدا ہوں جو کبھی مر نہیں سکتا ہوں، اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تمہیں ایسا زندہ بنا دوں گا، تم بھی کبھی مر نہیں سکتے ہو۔ اور میرے عزیزو، یہ آپ لوگ سب لوگ تقریباً زیارت پہ گئے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جا کر کے زیارت نامے میں اذن دخول میں؟ اے اہل بیت رسول، انت تسمع کلامی، اے اہل بیت آپ ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، وَتَرُدَّ سَلَامِ، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ یہی تو ہے زیارت جامع کبیرہ میں کہ آپ ہمارے نزدیک زندہ اور مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وہ ظاہری طور پر زندہ تھے ہماری نگاہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، وہ ہمارے جواب سلام کو دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے حیات ملی؟ اسی اطاعت کی بنیاد پر، اسی عبادت خدا کی بنیاد پر۔ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا جو کبھی مر نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد عجیب جملہ، نازک جملہ خدا نے فرمایا، انا مہما اشاء یکون، اے میرے بندے جب میں چاہتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، ہو جاتا ہے۔ ہاں، کن فیکون، یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے للن بھائی، کن فیکون وغیرہ اس کے یہاں لفظ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری ناقص عقلوں میں آ جائے کن فیکون کہا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔
انا مہما اشاء اکون، اے میرے بندے میں وہ خدا ہوں، جب ارادہ کر تو ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے اجعلک مہما تشاء تکون، تم کو بھی ایسا ہی بنا دوں گا، جب ارادہ کرو گے وہ چیز ہو جائے گی۔ ہم نے یہی تو دیکھا کہ محمد کے ہاتھ پر سنگریزے آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، درخت گفتگو کرتے ہیں، پہاڑ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ میری یہ صفت ہے، انا مہما اشاء اکون، جب میں چاہتا ہوں ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا، جب چاہو گے کسی چیز کے بارے میں ہو جا وہ چیز ہو جائے گی۔ ہاں اشارہ کرو گے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے گا۔ یہ ولایت تکوینی اہل بیت میرے عزیزوں۔ اور میرے عزیزوں آپ دیکھیں یہ اطاعت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی کہ مجمع میں ایسے مجمع میں ایک خبط الحواس اور دشمنی رکھنے والا اہل بیت سے اعتراض کرتا ہے امام حسن مجتبیٰ پر۔ یاد ہوگا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، کیا فرمایا؟ عطار بھائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے بیچ میں بیٹھی ہو۔ ہاں تو جیسے ہی یہ کہا ہوا ہوئی ہو گیا، گیا گئی ہو گیا، تھا تھی ہو گیا، ہی شی ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کہاں سے طاقت آئی؟ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اب چونکہ بات آ گئی ہے، واقعہ سورہ چوتھے من بہت مشہور واقعہ ہے۔ شہر بلخ کا رہنے والا، امام کا چاہنے والا، ہر سال حج پہ آتا ہے، حج کرتا ہے، حج کے بعد امام سے ملاقات کے لیے مدینے آتا ہے اور اپنے شہر بلخ کے کچھ تحفے تحائف گفٹ لا کر کے چوتھے امام کو نذرانہ پیش کرتا ہے اور کچھ شرعی اور دینی سوالات امام سے کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہر سال کے دستور کچھ نہ کچھ لا کر کے تحفہ دیتا ہے۔ ایک سال اس کی اہلیہ کہتی ہے ہر سال تم دیتے ہو، کبھی کچھ نہیں دیا تمہارے مولا نے؟ عورت عورت ہی نہیں ہے صاحب کہ بغیر لیے ہوئے کچھ دے، ہم ہی دے صرف، ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ جی نمو بھائی صلوات پڑھے محمد بھائی، بہت تیز ہنس رہے ہیں۔ یہ سب کے اوپر بیتتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر سال تم ہی دیتے ہو، تمہارے مولا نے کبھی کچھ نہیں دیا تو اس نے ڈانٹا اٹھا، ایسی بات نہیں، اچھی بات نہیں ہے، مصلحت ہے مولا کی۔ بات ختم ہو گئی۔ آئندہ سال وہ حج پہ آیا، حج کرنے کے بعد گیا قبر نبی پر، زیارت کیا، اس کے بعد آیا چوتھے امام کے بیت الشرف پر، اور جب آیا کچھ دیر کے بعد کھانے کے وقت ہو گیا، مولانا کا کھانا کھاؤ، کھانا کھایا۔ اس کے بعد امام نے غلام سے کہا کہ لوٹا لے آؤ، تشت لے آؤ تاکہ میں اس کا ہاتھ دھلا دوں۔ یہ فرہنگ اہل بیت ہے جی، یہ اہل بیت کا دستور اور اخلاق یہ ہے۔ وہ مہمانوں کا ہاتھ خود دھلانے کے لیے بڑھتے تھے، آج تو ہے ہی نہیں ہے، اب تو ڈھونڈنا پڑتا ہے صاحب شادیوں میں، کہاں جائیں، کہاں دھلنا صابن، کہاں تولیہ، کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ چوتھے امام نے کہا لوٹا لے آؤ، تشت لے آؤ۔ پہلے تھا ہمارے بچپن میں تھا صاحب، یہ سب دھلایا جاتا تھا۔ ہاں تو غلام لے کر کے آیا تشت اور لوٹا، کہا چونکہ تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ تمہارا احترام کروں، تمہاری عزت کروں، ہاتھ میں دھلاتا ہوں۔ کہتا مولا یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں غلام ہوں، میں خادم ہوں، غلام کو یہ شرف دیجئے کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اچھا اگر یہ چاہے تو تمہارا ہاتھ دھلاؤ، آج میں تمہیں ایسی چیز دکھاؤں گا جس سے تمہارا دل بھی خوش ہوگا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہ ذہن میں رہے، خدا نے کہا میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ میں وہ خدا ہوں، جب چاہتا ہوں کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہوں ہو جاتی ہے۔ اجعلک مہما تشاء تکون، اگر تم میری اطاعت کرو گے تمہیں بھی ویسا ہی بنا دوں گا، جب چاہو گے کسی چیز کے بارے میں وہ چیز ہو جائے گی۔ آگے بڑھا، امام کے دستے مبارک کو پانی ڈال رہا ہے، پانی تشت میں گر رہا ہے، دھوان امام کے ہاتھ کا
جب 1/3 تشت بھر گیا، امام نے کہا دیکھو کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ کہا نہیں، دیکھو پانی نہیں ہے، سرخ یاقوت ہے۔ جیسے ہی دیکھا سرخ یاقوت کا، پانی اور ڈالو، پانی ڈالا، 2/3 سے جو تشت کا بھرا، کہا کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ کہا نہیں پانی نہیں ہے، ہرا زمرد ہے۔ کہا ہاں مولا ہرا زمرد ہے۔ پھر کہا پانی ڈالو، جب تشت بھر گیا کہا کیا ہے؟ کہا مولا پانی۔ کا نہیں پانی نہیں ہے، اس میں سفید موتیاں ہیں۔ اے میرے عزیزوں، امام اشارہ کرتے جا رہے تھے، پانی اپنی حیت بدلتا جا رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کہا جھولی پھیلاؤ اپنی، الٹ دیا امام نے پورا تشت، کر لے جاؤ، ہاں اہلیہ کو دے دینا۔ یہ اخلاق ہے، ہماری جان قربان اہل بیت کے اخلاق کے اوپر۔ کہا میری طرف سے معذرت کر لینا کہ جی اب تو کچھ نہیں دیا، اور جو کچھ تم نے دیا میرا ہدیہ تمہارے ہدیے کے لائق نہیں ہے۔ یہ بڑکپن ہے۔ ہم لوگ 10 روپیہ دے کر کے سینہ چوڑا کرتے ہیں، ہاں ہیرا جواہرات و سرخ یاقوت و ہرا زمرد و سفید موتیاں دے کر کے چوتھے امام کہتے ہیں میری طرف سے معذرت کر لینا اپنی بیوی سے کہ میرا ہدیہ اس کے لائق نہیں تمہارے ہدیہ۔ لے گیا، پلٹ دیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا نے دیا ہے۔ اچھا اس نے یہ بھی کہا، جب امام نے کہا اپنی بیوی کو دے دینا، تو کہتا مولا کیسے پتا آپ کو؟ بات ہوئی تھی بلخ میں، پتہ چل گیا مدینے میں، پھر خود ہی جواب دیتا مولا مجھے شک نہیں ہے کہ آپ سلالہ نبوت ہیں، آپ ذریہ نبوت ہیں، آپ اولاد نبی ہیں، مجھے شک نہیں ہے۔ جیسے بیوی دیکھتی ہے سجدے میں چلی شکر کرتی اور کہتی ہے ایسا ہے، ابھی تک امام کو دیکھا نہیں، سامنے سے روبرو اس نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا مجھے آئندہ سال جب حج آئے تو لے چلنا مجھے بھی۔ کیا ٹھیک ہے، حج آیا میاں بیوی چلے، حج کیا، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں بیوی طبیعت گڑبڑ ہو گئی، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون روتا پیٹتا ہوا آیا، بیوی کے جنازہ وہیں چھوڑا مسافر خانے میں، مولا کے پاس۔ کہا ہوا کیا، رو کیوں رہا؟ کہا بیوی انتقال کرے گی مولا، آپ کی ملاقات کے لیے آ رہی تھی، آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، آپ کے دیدار کے لیے آ رہی تھی۔ جیسے ہی سنا امام نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ میرے بندے تو میری اطاعت کر، میری عبادت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھا، ہاتھوں کو اٹھائے خدا کی بارگاہ میں، کچھ راز و نیاز، کچھ خدا سے گفتگو کیا، اور اس کے بعد امام کہتے جاؤ تمہاری بیوی زندہ ہے۔ جو ابھی تک رو رہا تھا ہنستا ہوا اٹھا، دوڑتا ہوا منزلگاہ پہ جاتے دیکھتا ہے جس بیوی کو مرا ہوا چھوڑ کے گیا تھا وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہ بتاؤ تم زندہ کیسے ہوئی؟ تم تو مری ہوئی تھی۔ کہا ہاں مر چکی تھی، ملک الموت میری روح کو نکال چکے تھے اور مجھے آسمان کی طرف لے جا رہے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ملک الموت کے سامنے آ کر کے کھڑی ہوتی، اور جیسے ملک الموت نے اچھا اس نے بتانا شروع کیا اس کی بیوی نے، اور کوئی علامت؟ کہا ہاں قد یہ تھا، رنگ یہ تھا، انداز یہ تھا۔ جیسے جیسے وہ علامت و نشانی بیان کرتی جا رہی تھی، اس کا شوہر کہتا ہے خدا کی قسم جو کچھ تم بیان کر رہی ہو یہ ساری صفات میرے چوتھے امام کی، چوتھے امام کی۔ کہا ملک الموت کے سامنے جیسے وہ آئے، ملک الموت اس طرح سلام کرتا، السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ۔ اس طرح سلام کیا، امام نے آنے والے نے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اعید روحہا الی جسمہا، آنے والے نے کہا اے ملک الموت اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف پلٹا دو، اس لیے کہ میں نے اپنے خدا سے دعا کیا ہے، چونکہ یہ میری ملاقات کو آ رہی تھی، 30 سال اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ صلوات پڑھ محمد آ جائے صادق بھائی، 30 سال اضافہ کر دیا جائے۔ کہا اس کے بعد ملک الموت نے میری روح کو میرے جسم پلٹایا، میں زندہ ہو گئی، اور جب ملک الموت جانے لگے تو ایک مرتبہ جا کر کے اس کے قدموں پہ گر کر کے قدم بوسی کرتے، ہاتھوں کو چومتے چلے جاتے۔ ہاتھ پکڑا، ابھی تک دیکھا نہیں سامنے سے، صرف عالم ارواح میں امام کو دیکھا ہے۔ بیوی کا ہاتھ پکڑا، مدینے آیا، امام
میرے عزیزوں اب یہیں سے ہر میں نے کہا مصائب ہو فضائل ہو ہر چیز میں اترنے کی ضرورت ہے، اس کی گہرائیوں میں، اور کچھ لینے کی ضرورت ہے، اور اسی کو ملے گا۔ انیس بھائی شب بیداریت بہت ہوتی ہیں، مگر مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ من طلب آج شب بیداری ہے، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کو چاہتا ہے اسے چاہیے شب بیداری کرے۔ یغوث البحر من طلب العالی، وہی دریا کی تہوں تک جاتا ہے جسے موتیوں کی خواہش ہوتی ہے، موتیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ابھی تک دیکھا نہیں سامنے سے۔ آج ہمارے علماء، خطباء، شعراء، نحو خواں کو کیسا ہونا چاہیے؟ نبی مجمع میں ہوتے تھے، غیر آتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کون محمد ہیں، کون پوچھتا تھا کون اس میں، نہ لباس فاخرہ، بیٹھنے کا انداز غلاموں کا، کھانے کا انداز غلاموں کا، ہر ایک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی حال ان کی حال کو، چاہے علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، زین العابدین ہو، چونکہ سب محمد ہے، کلنا محمد، سب کا انداز ایک ہے، سب کی گفتگو ایک ہے، سب کا کلام ایک ہے، سب کے اطوار ایک ہے۔ میرے عزیزوں آج ہمارے مجھ جیسے خطیب چھوٹے موٹے، اس کو استقبال چاہیے، اس کو بہترین گاڑی چاہیے، اس کو بہترین لفافہ چاہیے، اس کا بہترین ناشتہ ہو، بہترین کھانا ہو، الگ ہو تھلگ ہو، جدا ہو سب سے پبلک سے۔ کجا پیغمبر، کجا امام حسن مجتبی کھلاتے دوسروں کو اچھا، خود سوکھا کھاتے تھے۔ وہ جو دسترخوان سنتے ہیں امام حسن کا، وہ صرف دوسروں کے لیے ہوتا تھا، اپنا وہی بابا کی سیرت پہ عمل کرتے تھے، نانا کی سیرت۔ ایسے ہمیں بننے کی ضرورت ہے کہ پبلک کے درمیان میں آئے تو پتہ نہ چلے کون عالم ہے کون پبلک ہے نا۔ جیسے مدینے آیا، چوتھے امام مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی نگاہ بیوی کی، اس کے بیوی کی نگاہ مجمع کے اوپر گئی، دیکھا نہیں سامنے سے، لیکن جیسے ہی چوتھے امام کے اوپر نگاہ گئی، دوڑی جا کر کے قدموں میں سر رکھ کے کہتی ہے، ہاذا واللہ سیدی و مولائی، خدا کی قسم یہی میرا سید و مولا ہے، میں اسی کی دعا کی برکت سے زندہ ہوئی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ جو فرما رہے ہیں، بس میرے عزیزوں آپ لوگ کی آنکھوں میں آنسو، میں ختم کر رہا ہوں۔ اب یہیں پہ میرا جملہ یاد آتا ہے ہمارے استاد محترم علامہ تقی الحیدری صاحب کا۔ ایک مومن نے مجلس کر لیا تھا اور بغیر پوچھے، بہت چونکہ ان سے فری تھا، تو اپنے باپ کے 40ویں بغیر ان سے تاریخ لیے ہوئے پوسٹر میں نام ڈال دیا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ تاریخ کیسی شہادت کی ہے، ولادت کی ہے کیا ہے، بس 40واں سنڈے ہم لوگ تلاشتے ہیں اکثر، وہ کیا ہے نہیں معلوم۔ تو جب ان کے پاس پوسٹر گئے، کہا بھئی یہ کیا رکھے ہو؟ یہ تو ولادت کی تاریخ ہے۔ ایسے مجلس کا مولانا کچھ ہو نہیں سکتا ہے، پوسٹر بڑھ چکا ہے، آپ کو آنا ہے، پبلک نقصان ہو جائے گا۔ خیر وہ آئے، میں تھا اس مجلس میں، تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ فضا، اہل بیت نے فرمایا، معصوم نے، فضائلنا مصائبنا ومصائبنا فضائلنا، ہمارے فضائل ہی ہمارے مصائب ہیں اور ہمارے مصائب ہی ہمارے فضائل ہیں۔ اس میں اترنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فضائل مصائب، ہمارے دوست ہماری فضیلت کو دیکھ کر کے ہم پر ایمان نہیں لائے اور ہمارے جیسے نہیں بنے۔ آج ہمارے فضائل تو بیان ہوتا ہے، مگر صرف گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے ذہن فریش ہو جائے، مزہ آ جائے، لطف آ جائے۔ یہ اہل بیت کا فضائل مصائب ہو جائے گا اگر ہم ان کے فضائل کو اپنے اندر اتارتے نہیں ہیں تو۔ وہ فضا مصائبنا فضائلنا، اور ہمارے مصائب ہی ہمارے فضائل ہیں۔ اگر انسان مصائب اہل بیت میں اتر کر کے اور اپنے کو سنوارتا ہے تو یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، اہل بیت کی فضیلت ہے۔ بس ارباب اعظم، 2 معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بہت ساری باتیں سوچ کے آیا تھا پیغمبر اسلام سے۔ پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے میرے عزیزوں کہ جس پر اللہ نے صلوات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، شب جمعہ ہے، بہترین عمل شب جمعہ کا اور روز جمعہ کا صلوات ہے۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار صلوات پڑھا تو فتح اللہ بابا من العافیہ، خداوند متعال
اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ روز قیامت سنگین ترین عمل میزان میں جو ہوگا یہ صلوات، صلوات۔ اگر انسان بہت گنہگار ہے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، توبہ استغفار نہیں کر پا رہا ہے، تو معصوم چھٹے امام فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ صلوات پڑھو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ صلوات میرے عزیزوں ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے امام شافعی نے عجیب شعر کہا۔ صلوات کی فضیلت جو تشہد میں صلوات ہو کس لیے ہے، کیا فرمایا؟ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو خدا وند متعال نے قرآن میں واجب قرار دیا، اور جو انسان نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ صلوات نماز جو واجب ہے یہ صرف صلوات کی حیثیت سے نہیں ہے، ہم نے توحید کی گواہی دیا، آج شہادت ثالثہ کی بات ہوتی ہے، ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہا، خدا کی توحید کا اعلان کیا، نبی کی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ صلوات یہ مظہر ولایت اہل بیت ہے، یہ مظہر ولایت اہل بیت ہے، یہ ولایت کا اظہار ہے، یہ محبت اہل بیت کا اظہار ہے۔ جس نبی کی شان ہو کہ جس پر خود خدا صلوات بھیجے، جس میں ملائکہ صلوات بھیجیں، ہاں کیا ہوا؟ اس نے مرثیہ پڑھا، مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا، نہیں ستایا گیا۔ اور واقعی آپ دیکھیں پیغمبر کا، یہ تو زندگی کی بات ہے، زندگی کے بعد بھی اور مصیبت ہو گئی پیغمبر کے لیے، اور شاید پیغمبر اپنے بعد کی مصیبتوں کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں۔ جنازہ پڑا ہوا ہے، لوگ حاکم چن رہے ہیں، یہ مصیبت ہے پیغمبر کی۔ مدینے کو امٹ جانا چاہیے تھا جنازے پیغمبر میں، مگر چند لوگوں کے درمیان رسول کا جنازہ اٹھے، چند لوگوں کے درمیان علی تنہا تجہیز و تکفین پیغمبر کا انتظام کریں۔ اور میرے عزیزوں، یہ مصیبت کا سلسلہ اور اذیت کا سلسلہ جاری رکھا یہ ظاہری کلمہ گو مسلمانوں نے، اور رسول کی ایک لوتی بیٹی جس کے لیے پیغمبر نے کیا کچھ نہیں کہا، میری روح ہے، میری جان ہے، ثمرہ فؤاد ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، سب کچھ کہہ دیا۔ جس طرح سے پیغمبر نے مرثیہ پڑھا کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا، رسول کی بیٹی نے وہی مرثیہ پڑھا، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑھی، اگر دن کے پہ پڑھتے تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے۔ دنیا اور آگے بڑھی، اہل بیت پر اذیت و مصیبت سلسلہ اور جاری رکھا، علی کو اس بے دردی کے ساتھ محراب عبادت میں شہید کیا، اور اتنا ظلم ہوا کہ علی جیسے انسان کامل اور امام معصوم عبد خدا اس کے لیے مشہور کر دیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب یہ مشہور خبر پہنچی علی محراب عبادت میں، یہاں تک دنیا پہنچی تھی، قتل ہوئے تو لوگ یہ کہتے تھے آئے محراب عبادت میں علی قتل ہوئے، علی نماز پڑھتے تھے، معاذ اللہ۔ اور میرے عزیزوں، امام حسن، میں نے پچھلی سال پڑھا تھا، امام حسن کے ساتھ جو کچھ ہوا، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ہو۔ تمام امام حسین کی مصیبتیں ایک طرف، مگر تاریخ نے لکھا بیوی ایک ایسی تھی امام حسین کی
جس نے یہ وعدہ کیا تھا مولا جا تو رہی ہوں آپ کی قبر کو چھوڑ کر کے، مگر سائے میں نہیں بیٹھوں گی جب تک زندہ رہوں گا، گوارا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ اور نبھایا، جناب رباب نے ربایا۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، بیوی سال بھر تک، بعض تاریخ سال بھر تک واقع کربلا کے بعد جناب ام رباب کربلا میں تھی، اور جب اسرا قافلہ آیا ہے شام سے کربلا تو اپنے ساتھ مدینے لے کر کے آیا۔ سال بھر تک جناب رباب کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، سورج کی گرمی کو جو سیاہ ہو چکی تھی، لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے رباب ہے۔ لہذا جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، اور مدینے کی عورتیں ایک دن آئی جناب زینب کے ہاں پرسے کے لیے، تو صحن خانہ میں دیکھا ہے کوئی معظمہ بیٹھی ہے سیاہ فام بی بی، تو مدینے کی عورتیں کہتی شہزادی زینب اے بنت علی، آیا کوئی نئی کنیز خریدا ہے؟ نئی کنیز خریدا ہے؟ تو جناب زینب کہتی ہیں اے بی بی ایسا نہ کہو، یہ کوئی کنیز نہیں ہے، یہ میری بھابھی رباب ہیں، بھابھی رباب ہیں، سال بھر تک کربلا میں رہی ہیں، سورج کی گرمی کی وجہ سے ان کے جسم کا رنگ سیاہ ہو گیا، اجرکم اللہ۔ مگر میرے عزیزوں، امام حسن مجتبیٰ، ان کی مظلومیت کہ گھر کی اپنی بیوی، اپنی شریک حیات امام کے ساتھ اس نے وفا نہیں کیا، اور لالچ میں آ کر کے حاکم شام معاویہ نے ہی تو کہا تھا اگر تم حسن کو زہر دیتی ہو تو 1,00,000 درہم دوں گا اور اپنے بیٹے یزید سے تمہاری شادی کر دوں گا، اور دیا زہر اس نے امام کو دیا۔ اور جب گئی حاکم شام کے پاس میری شادی کرو یزید سے، تو اس نے کہہ کے بھگا دیا جب تم حسن جیسے شوہر کیوں نہیں ہو سکتی، میرے بیٹے یزید کی ہوگی تم۔ اس کا مطلب ہے ظالم کو بھی معلوم تھا حسن کا اخلاق کیا تھا، ظالم کو معلوم تھا حسن کا کردار کیا ہے، ظالم کو معلوم ہے حسن کا علم کیا ہے، ظالم کو معلوم ہے حسن کا حلم کیا ہے، ظالم کو معلوم ہے حسن کی عبادت و اطاعت خدا کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، ایسا زہر تھا کہ جنادہ ابن امیہ وہ کہتا ہے کہ میں امام حسن مجتبیٰ کی عیادت کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا امام کے سامنے ایک تشت رکھا ہے، اور امام کے گلے سے خون کے لوتھڑے کہ جس میں جگر کے ٹکڑے ہیں، اجرکم اللہ، وہ گر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ تو امام کہتے ہیں اے بندے خدا، موت کا کیا علاج ہو سکتا ہے، موت کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں گفتگو کر ہی رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا امام حسین اپنے بھیا حسن کی عیادت کے لیے آئے، اور جب آئے تو میں نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کا جسم زر پڑ چکا تھا، سانسیں رک رہی تھی۔ جیسے امام حسین نے اپنے بھیا حسن کی اس حالت کو دیکھا، جا کر کے اپنے کو امام حسین نے امام حسن مجتبیٰ کے اوپر گرا دیا، سر اور آنکھوں کو چومنے لگے اور رونے لگتے ہیں۔ جب رونے لگے تو امام حسن فرماتے بھیا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا کیوں نہ روؤں جبکہ آپ کو مسموم دیکھ رہا ہوں۔ اے بھیا لوگوں مجھے بے بھائی کر دیا، میں کیوں نہ روؤں؟ ارباب اذاں امام حسن فرماتے بھیا حسین نہ رو، اجرکم خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر لے۔ پرسہ دینا امام حسین کو، امام حسن مجتبیٰ کا پرسہ دینا ہے اہل بیت کو، پیغمبر اسلام کا۔ میرے عزیزوں، امام حسن فرماتے بھیا حسین ٹھیک ہے مجھے زہر دے دیا گیا، مگر سب کچھ یہاں پر مہیا ہے، دوا، پانی، دودھ، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے خاندان کے لوگ سب میرے پاس ہیں۔ لا یوم کے یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا حسین میری مصیبت تمہاری طرح سے نہیں ہے، تم دشمنوں کے نرغے میں رہو گے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کریں گے ہم امت محمدی میں سے ہیں، اے میرے بھیا تمہیں پیاسا ذبح کیا جائے گا، تمہیں بھوکا قتل کر دیا جائے گا۔ اے
حسین تمہاری خواتین اور بچوں کو اسیر کر دیا جائے گا۔ اے بھیا اس وقت خدا کی لعنت ہوگی بنی امیہ کے اوپر۔ میرے بھیا نہ رو، دلاسا دیا، دلاسا۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہو رہی، جنازہ کری، کچھ باتیں ہوئی۔ امام نے وصیت کیا، بھیا حسین میری وصیت ہے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے تدفین کا انتظام کرنا، اور مجھے نانا کے روضے پر اس لیے لے جانا تاکہ میں تجدید عہد کر سکوں۔ اس کے بعد مجھے ماں کی قبر پر لانا، پھر لے جا کر کے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور اے بھیا حسین، حمیرہ، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، حمیرہ کسے کہا گیا ہے؟ حمیرہ جس کی دشمنی ہم اہل بیت سے بہت زیادہ ہے، لوگ جانتے ہیں وہ مجھ پر مصیبت ڈھائے گی، تم صبر کرنا بھیا، صبر کرنا۔ یہ وصیتیں ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے آ کر کے کہا امام حسن سے، مولا حسن، مولا حسن، آپ کی بہن زینب آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، آپ کی بہن زینب آپ کی عیادت کے لیے آ رہی ہے۔ زدارو جیسے ہی کہا، ایک مرتبہ امام حسن کہتے بھیا حسین جلدی سے میرے سامنے سے تش کو ہٹا دیجئے، اس لیے کہ زینب دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں کہوں گا اے مولا حسن، ارے یہ مدینہ ہے، گھر کے لوگ موجود ہیں، آپ نے اپنے سامنے تش ہٹوا دیا، اے مولا ذرا دربار یزید میں آ جائیے اور کہہ دیجئے اے یزید، ارے تشت طلا کو ہٹا دو، زینب دربار میں آ رہی ہے، حسین کے کٹے سر کو دیکھے گی، برداشت نہ کر پائے گی۔ اجرکم اللہ ارباب اعظام، وصیت کے مطابق امام حسین نے امام حسن کو غسل دیا، کفن پہنایا، بنی ہاشم کے لوگوں نے جنازہ اٹھایا، پیغمبر اسلام کے حرم کی طرف لے گئے۔ تاریخ کہتی ہے وہاں پر رکھا جنازے کو کہ جہاں پر پیغمبر اسلام نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں پہ رکھا، اور وہیں پر امام حسین نے بڑھ کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جنازے کو اٹھا کر کے قبر کے نزدیک لے گئے، قبر کے نزدیک، اور تجدید بیعت کے لیے، تجدید عہد کے لیے کچھ دیر کے لیے۔ اتنے میں مروان یہ سارے لوگ آئے اور تلوار نکال لیا کہ رسول کے حرم میں دفن نہیں ہونے دیں گے، اگر فلاں آدمی نہیں دفن ہو سکتا تو حسن دفن نہیں ہو سکتے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم دفن کے لیے نہیں لائے ہیں، تجدید عہد اور بیعت کے لیے لائے ہیں، مگر ارباب عزت نہ سنی گئی۔ تاریخ بس میں ختم کر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کی طرف جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، ارباب عزت تیروں کی بارش ہوئی۔ محدث قمی نے لکھا کہ 70 تیر امام کے جسد مبارک پر لگے، کفن لال ہو گیا، کفن سرخ ہو گیا، جنازہ واپس آیا نہیں معلوم ارباب اعزاز جناب زینب کلثوم نے کیسے برداشت کیا ہوگا، مگر میں کہوں گا اے بی بی، اے شاہزادی، یقیناً یہ بڑی مصیبت ہے کہ آپ کے بھیا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، جسم پر 70 تیر لگے، مگر اس تیر کو نکالنے کے لیے حسین جیسا بھائی موجود ہے، محمد حنفیہ موجود ہے، عباس علمدار موجود ہے، مگر اے بی بی، ارے کربلا میں کیا ہوگا جب حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا، نہ کوئی تیر نکالنے والا، نہ کوئی زخموں کو صاف کرنے والا، بس ایک دکھیا ماں کی آواز، ولدی ولدی قتلو کا تشانا، اے میرے لال تجھے پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس مجلس کو، اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما،
جہاں جہاں مومنین جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، مومن کی تعداد میں، ان کی قوت، ان کی مال و دولت میں روز بروز اضافہ فرما۔ میرے اللہ ہمارے پڑھنے اور آپ کی شرکت و سننے اور بانیانے جلوس و مجلس کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہماری اولاد النسل کو قیامت تک کے لیے علوی فاطمی حسینی قرار دیں۔ معبود شب جمعہ ہے، ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرا اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کے اوپر اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنا روح و رضوان نازل فرما۔ عالم برزخ کو ان کے اوپر آسان فرما، ان سب کو اپنی جوار رحمت خاص اور جوار معصومین جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ہم لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھنا، مرنے کے بعد جوار معصوم جگہ اور آخر میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پاک پروردگار عالم تیری بارگاہ میں شب جمعہ ہے، دعا کی قبولیت کی شب، تیری بارگاہ میں سب سے اہم اور عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار منتقم خون حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کے بہترین اعوان انصار میں شمار فرما۔ مولا کے دل و قلب کو ہم سے راضی اور خوشنود بنا۔ اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو اور ہمارا مولا ہم سب کو دیکھنا چاہتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔